غیر مسلم اور کافر، کیا قرآن نے دونوں کو ایک ہی شمار کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ہر غیر مسلم کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہر غیر مسلم کافر ہے؟ کیا ہر وہ شخص کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس میں جو کافروں کے لیے سخت وعید ہے، عذاب کی ہے، شدت ہے ان کے اوپر، کیا ہم ان آیات کا مصداق اس غیر مسلم کو قرار دیں؟ کیا احادیث میں، روایات میں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے جو کفار اور مشرکین ہمیں وہاں پر آپ کے مخالف دکھائی دیتے ہیں، کیا آج کے نان مسلم کے اوپر ہم ان کفار مشرکین کا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے اور جن مشرکین نے آپ کے خلاف جنگیں کی، آپ کو ستایا، آپ کو اور آپ کے جانثاروں کو مکہ سے نکالا، اور وہ تمام مصیبتیں جو مسلمانوں کے اوپر اس دور کے اندر آئیں، اور قرآن مجید ان مشرکین کے لیے عذاب کی بات کرتا ہے، ان کفار کے لیے ہمیشہ اور دائمی جہنم کی اور دوزخ کی بات کرتا ہے، کیا ان ساری آیات کو اور اس سارے جو پس منظر ہے یا قرآن نے جن کو مشرک اور کافر کہا ہے ان کو آج کے جو نان مسلم ہیں ان پر ہم اطلاق کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان مسلم جو آج ہمارے ہاں سوسائٹی میں موجود ہے یا غیر مسلم ہے، یہ بھی وہی شخص ہے؟ یہاں پر آج کی اس گفتگو میں ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ غیر مسلم اور کافر، کیا قرآن نے دونوں کو ایک ہی شمار کیا ہے، یا ان دونوں میں کسی طرح سے کوئی فکری طور پر یا ان کی نفسیات میں یا ان کی پہچان میں کوئی فرق ہے؟ یعنی کیا دونوں کو قرآن ایک قرار دیتا ہے یا الگ الگ رکھتا ہے؟ آج ایک شخص دور دراز کے علاقے میں، مثال کے طور پر وہ جاپان کے ایک ایسے ایریا میں ہے کہ جس تک اسلام کی دعوت بھی نہیں پہنچی، اور وہ شخص اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے، تو کیا ایسے شخص کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے ایسے دور دراز علاقے میں ہو، افغانستان کے کسی دور دراز دیہات اور پہاڑوں کے اوپر رہنے والا ہو، یا افریقہ کے جنگلوں میں کسی علاقوں کے اندر وہ رہتا ہو اور وہ انسانی سوسائٹی سے بالکل کٹا ہوا ہو، اور آج کی جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں اس تک رسائی نہ ہو، تو ایسا شخص جسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، جسے اسلام کے بارے میں کوئی دعوت اور اس تبلیغ نہیں پہنچی ہے، کیا یہ شخص اگر مر جاتا ہے یا اس شخص کو اپنی پوری زندگی میں اسلام کی دعوت بھی نہیں ملی، یعنی اسلام کا تعارف ہی نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا بھی ہے تو وہ غلط طریقے سے پہنچا ہے، کیا ایسے غیر مسلم کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے؟ یہ ساری باتیں اور ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی، علماء نے ابحاث کی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں میں مختصر طور پر یہ بیان کرنا چاہوں گا، اور اپنے جو فکر رکھنے والے اصحاب ہیں، حضرات ہیں، ان کے سامنے اس موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں قرآن مجید کا بطور ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں قرآن مجید انسانیت سے جب عموماً گفتگو کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر کرتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، میل اور فیمیل سے پیدا کیا، تمہارے درمیان میں ہم نے مختلف قوم اور قبیلے، ٹرائبز بنا دیے، اس لیے نہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے اختلاف کرو، بلکہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں معزز اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو سب سے متقی ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات یا ایھا الناس سے خطاب ہو رہا ہے، جہاں اہل ایمان سے کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر خاص کافرین ہوتے ہیں، کفار، تو ان سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے حبیب اے کافرون، یا ایھا الکافرون۔ ان کو ظالم بھی قرآن مجید میں کہا گیا جو کافر ہیں، جو رسالت مآب کے دور میں ہیں، مشرکین کا بھی ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے کفر کے اندر اور عام لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں ان میں فرق کر رہا ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہیں، قرآن مجید ان کے لیے
کافر کا لفظ ہر جگہ استعمال نہیں کر رہا. کافر مخصوص لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کفار وہ ہیں، جب ہم اس میں فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کفار وہ ہیں کہ جن تک دین اسلام کی صحیح دعوت پہنچی اور پھر آگے سے انہوں نے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا، جحود کیا. جحود یعنی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرنا، میں نہیں مان رہا، آپ کی دعوت کو نہیں مانتا. اور اس انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے نکل آئے اور آپ کی دعوت کو چیلنج کیا. یہ لوگ کفار ہیں. یہ یعنی وہ غیر مسلم کہ جو باقاعدہ اس کفر کے ساتھ موجود ہو. آج جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بلا شک و شبہ وہ کفار میں آئے گا. اس تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اور اسلام کی دعوت بھی ایسے نہیں کہ کسی ایسے شخص کے ذریعے پہنچی جو خود بھی اسلام پر صحیح عمل نہیں کر رہا، جو خود بھی اس کے کریکٹر کے اندر ظلم شامل ہے، تو وہ صحیح دعوت تو نہیں پہنچے گی. مثلا اگر ایک شخص کو آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں تعارف کرا رہے ہوں، انٹروڈکشن کرا رہے ہوں، اور دوسرا شخص میرے بارے میں کچھ غلط سمجھ جائے، تو یہ تو آپ کے تعارف کرانے کی غلطی ہے نا، اس کے غلط سمجھنے کی تو نہیں ہے. کسی کے بارے میں آپ صحیح پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، آپ ایسا تعارف کرا رہے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب اس میں دہشت گردی کی ٹیچنگز ہیں اور ٹیررزم ہے وغیرہ وغیرہ، یا مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح کی فکر کی ترویج کی گئی، تو اس میں جہاں پر وہ بات پہنچانے والے جنہوں نے تعارف صحیح نہیں کیا، ان کا قصور تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جھوٹا، کہ اس میں دہشت کی تعلیمات ہے، اس میں عورتوں کی حقوق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ایک جانب خود ایسے مسلمانوں کا اور ایسی جماعتوں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے اسلام کا صحیح تعارف نہیں کیا، یا جہاد کی آیات کو انہوں نے غلط استعمال کیا. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں تو یعنی اگر کسی جگہ پر ایک ایسا شخص، وہ جو غیر مسلموں کی سوسائٹی ہے، وہاں پر بچے، عورتیں، بوڑھے وہ اسلام کے بارے میں صحیح نہیں جانتے، اور اچانک ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وہ یہ بات دیکھیں کہ کسی جگہ پر بہت بڑا ایکسپلوژن ہو گیا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اس میں لوگ مارے گئے ہیں، تو بچے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ اس لیے ہوا، اور فوراً ایک اسلام کے نام پر بنی ہوئی تنظیم وہ جہاد کے نام پر یہ اعلان کر دے جناب ہم نے یہ کیا. تو لازمی بات ہے وہاں پر پھر ایک مطالعہ شروع، اچھا جناب یہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ماریں، تو حالانکہ اسلام تو ایسی تعلیم نہیں دیتا. تو تعارف وہاں پر صحیح نہیں پہنچا. تعارف وہاں پر جو پہنچ رہا ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ درست اسلام کی وہاں پر ترویج کریں اور لوگوں کو بتائیں نہیں بھائی ان کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خوارج ہیں، تکفیری ہیں، دہشت گرد ہیں، اور یہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور آسانی کے ساتھ یہ کیونکہ قرآن مجید میں جہاد کی آیات موجود ہیں تو اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن ان آیات کا جو جہاد کے متعلق ہیں اس کا کیا مطلب ہے، درست مفہوم کیا ہے، غزوات النبی کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ نے جو جنگیں کی ہیں وہ کس مقصد کے لیے تھی، اور کیوں مسلمانوں کے اوپر جنگیں ہر دور میں مسلط کی جاتی ہیں، یہ پورا آپ ان کو بتائیں گے. یعنی اسلام کا ایک صحیح فکر ان کے سامنے پہنچے. پھر اگر وہ شخص یہ کہے آپ کی دعوت اخلاص کے ساتھ آپ بار بار پہنچا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، اور پھر اس میں آپ کے خلاف بھی آ جاتا ہے اور اسلام کے خلاف آ جاتا ہے، کتابیں لکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے. لیکن ہر غیر مسلم کے اوپر، آپ کا پڑوسی ہے، یعنی ہندو ہے، بدھسٹ ہے، یہودی، کرسچن اور دیگر مذہب کا ماننے والا ہو، وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے پرامن طور کے اوپر، آپ اس کے لیے آپ اس کو یہ کہیں، فقط یہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ سٹیزنز ہیں، یہ آپ ہی کی طرح شہری ہیں، پیپلز ہیں، یعنی قرآن ان کو پیپل کہہ رہا ہے، یہ لوگ ہیں، لوگ. تو اس لفظ کو استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ضروری ہے کہ ہر غیر مسلم کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کافر جو جنگ کرنے والا ہو، جو عناد کرنے والا ہو، دشمنی کے ساتھ اس تک صحیح طور پر دعوت پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں مانتا. تو لہٰذا ہمارے پاکستان میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پر کافر کا لفظ بولنے کے بجائے کہ ہم جناب یہ کافر لوگ ہیں یہاں پر رہنے والے ہیں، کافر کے بولنے کے بجائے ہم ان کو پیپل کہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہندو شہری ہے، یہ یہودی ہے، یہ مسیحی ہے۔ یہودی تو خیر ہمارا نہیں رہتے، لیکن دنیا میں جہاں پر بھی ہو، تو اس طور پر اگر ہم ان لفظوں کو سمجھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم اپنے نوجوانوں تک یا دین کے طالب علموں تک صحیح طور پر اسلام کی فکر پہنچا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم یہی کہنے لگے کہ جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، جتنے بھی یہاں پر غیر مسلم ہیں سب کفار ہیں، اور ان پر ہم وہ آیات اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ رویہ رکھنے لگیں کہ بھائی کفار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو ستایا، اور پھر جناب اچھا یہ آج بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے، تو لہٰذا میں ان سے نفرت کروں یا ان کے ساتھ وہ رویہ رکھوں، تو یہ اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہوگی، قرآن مجید کی صحیح تعلیم نہیں ہوگی، اور نہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں آپ کے اخلاق نظر آتے ہیں وہ ہوں گے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، افریقہ کا ایک دور دراز کے رہنے والا شہری جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، مسلمان نہیں ہے، تو میں اس کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بھئی کافر تو تب کہیں گے کہ جب اس تک بات پہنچ گئی پھر وہ نہیں مان رہا، بات ہی نہیں پہنچی ہے، دعوت ہی نہیں پہنچی، اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو اس کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہی مثال آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، اگر یہ یہاں پر رہنے والا غیر مسلم اس تک صحیح طور پر دعوت نہیں ملی ہے اسے، تو آپ اس پر یہ لفظ اطلاق نہیں کر سکتے، اور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو سیدھا سیدھا آپ یہ کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ توحید اور رسالت کو ماننے والا ہو۔ تو بہرحال کافر اور غیر مسلم کے درمیان میں ایک بڑا فرق ہے، جو فرق ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ تبلیغ کے اندر خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کو دعوت دیتے ہوئے، اور نہ ہی ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، اور بس جس کی زبان پر آتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ غیر مسلم ہے، اچھا یہ تو کافر ہیں، یہ کافر کی اولاد ہیں، یہ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی تعلیمات اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔